اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے میں یاد رفتگاہ میں یاد تازہ کر رہے ہیں جناب علی سردار جعفری صاحب، عید رفتہ کے معروف پڑوسی شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب کے بارے میں آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ علی سردار جعفری صاحب ممتاز ترین ترقی پسند شاعروں میں نمایاں، نقاد، دانشور اور رسالہ گفتگو کے مدیر، شاعروں پر دستاویزی فلمیں بھی بنائیں آپ نے۔ علی سردار جعفری صاحب تخلص سردار 1 نومبر 1913 اور بعض روایتوں میں 26 نومبر 1913 اتر پردیش ضلع گونڈہ کے شہر بلرام پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے جد اعلیٰ شیراز سے ہجرت فرما کر گونڈہ کے شہر بلرام پور میں آئے، جہاں علی سردار جعفری صاحب 1913 میں دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے والد کا اسم گرامی سید جعفر طیار۔ پندرہ 16 برس کی عمر میں جناب علی سردار جعفری صاحب نے مرثیے لکھنے شروع فرما دیے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پہلے گھر پر ہوئی، پھر بلرام پور کے انگریزی اسکول میں ہوئی، لیکن انہیں پڑھائی سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور کئی برس ضائع کرنے کے بعد انہوں نے 1933 میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ بھی لے جایا گیا، لیکن 1936 میں انہیں طلباء کے ایجیٹیشن میں حصہ لینے کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ برسوں بعد اسی یونیورسٹی نے ان کو ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی۔ اس کے بعد انہوں نے دہلی جا کر اینگلو عربک کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں اولاً LLB اور پھر MA انگلش میں داخلہ لیا۔ اس وقت لکھنؤ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سجاد ظہیر صاحب، ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، سبط حسن صاحب اور اسرار الحق مجاز وہیں تھے۔ علی سردار جعفری صاحب بھی ان کے شانہ بشانہ سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ نتیجہ یہ تھا کہ 1940 میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 8 ماہ جیل میں رہے۔ اسی زمانے میں علی سردار جعفری صاحب مجاز اور سبط حسن نے مل کر ادبی رسالہ نیا ادب اور ایک ہفت روزہ اخبار پرچم نکالا۔ اس کا پہلا شمارہ 1939 میں شائع ہوا۔ 1942 میں جب کمیونسٹ پارٹی سے پابندی اٹھائی اور اس کا مرکز بمبئی میں قائم ہوا تو علی سردار جعفری صاحب بمبئی چلے گئے اور پارٹی کے ترجمان قومی جنگ کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے۔ 1948 میں جناب علی سردار جعفری صاحب نے پارٹی کی سرگرم کارکن سلطانہ منہاج سے شادی کر لی۔ بمبئی میں قیام کے دوران وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کے سبب دوبارہ گرفتار کیے گئے۔ انہوں نے کبھی کوئی مستقل ملازمت نہیں کی۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ سوویت ہاؤس آف کلچر میں ملازم تھیں ان کی اہلیہ۔ علی سردار جعفری صاحب نے شروع میں ساحر اور مجروح اور اختر الایمان کی طرح فلموں کے لیے گیت اور منظر نامے لکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ذریعہ معاش نہ بنا سکے۔
1960 کے عشرے میں علی سردار جعفری صاحب نے پارٹی کی عملی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور صحافتی اور ادبی سرگرمیوں میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ انہوں نے ترقی پسند ادب کا ترجمان سہ ماہی رسالہ گفتگو نکالا جو 1965 تک شائع ہوتا رہا۔ علی سردار جعفری صاحب عملی طور پر بے حد متحرک اور فعال انسان تھے۔ وہ مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر، انجمن ترقی پسند مصنفین کے صدر اور نیشنل بک ٹرسٹ اور دیگر اداروں کے اعزازی رکن بھی رہے۔ ان کے مجموعہ کلام میں 1944 میں پرواز، 1946 میں نئی دنیا کو سلام، 1949 میں خون کی لکیر، 1950 میں امن کا ستارہ، 1964 میں ایشیا جاگ اٹھا، 1965 میں ایک خواب اور 1978 میں اور لہو پکارتا ہے شائع ہوئے۔ ان کی شعری تخلیقات کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں کیے گئے اور اسکالرز نے ان کی شاعری پر تحقیقی کام بھی کیا۔ علی سردار جعفری صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے لیے جو پذیرائی ملی وہ بہت کم ادیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ گیان پیٹھ کے علاوہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مختلف ریاستی اردو اکیڈمیوں نے انہیں انعامات اور اعزازات دیے۔ حکومت نے بھی ان کو پدم شری کے خطاب سے نوازا۔ آخر میں دل کے عارضے کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر اعضائے رئیسہ بھی جواب دے گئے تھے۔ بالآخر 1 اگست سن 2000 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے اور جوہو کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ علی سردار جعفری صاحب کی شخصیت اور شاعری کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید اختر صاحب نے کہا کہ جعفری صاحب کے ذہن کی تشکیل میں انقلابی رومانیت اور عصریت کے ساتھ اور بھی عوامل کار فرما رہے۔ وہ ان شعراء میں ہیں جنہوں نے شاعر کو نقاد کا منصب بھی دیا اور اسے علمی حلقوں میں معتبر بنایا۔ علی سردار جعفری صاحب نے ہر دور کے مسائل کو اپنی راسخ العقیدہ ترقی پسندی کے باوجود تخلیقی تجربے اور اس کے اظہار سے محروم نہیں رکھا۔ یہی ان کی بڑائی تھی اور اسی میں ان کی عصری معنویت کا راز مضمر ہے۔ سامعین اکرام، ذکر خیر علی سردار جعفری صاحب کا ان کا کربلا کے عنوان سے ایک رجز پیش کرتے ہیں۔ فرما گئے یہ مدرسے دانش کدے، یہ مدرسے دانش کدے، علم و ہنر کے میں کدے، ان میں کہاں سے آ گئے یہ کرگسوں کے گھونسلے، یہ جہل کی پرچھائیاں لیتی ہوئی انگڑائیاں، دانشوران بے یقین غیروں کے دفتر کے امی، الفاظ کے خواجہ سرا ان کے تصرف میں نہیں، خون بہار زندگی ان کے تصرف میں نہیں، خون حیات جاویداں برہم ہے ان سے رنگ گل، آزردہ ہے باد صبا اے کربلا اے کربلا۔ لیکن یہی دانش کدے ہیں عشق کے آتش کدے، ہیں حسن کے تابش کدے، پلتے ہیں جن کی گود میں لے کر انوکھا بانک پن، عصر رواں کے کوہ کن، میرے جوانان چمن، بلبل نوا شاہین ادا، اے کربلا اے کربلا۔ اے غم کے فرزندو اٹھو، اے آرزو مندو اٹھو، زلفوں کی گلیوں میں رواں، دل کی نسیم جاں فضا، ہونٹوں کی کلیوں میں جواں، بوئے گلو بوئے وفا، آنکھوں میں تاروں کی چمک، ماتھوں پر سورج کی دمک،
دل میں جمال شام غم، رخ پر جلال بے نوا، گونجی ہوئی زیر قدم تاریخ کی آواز پا، شمشیر ہیں دستے دعا، اے کربلا اے کربلا۔ پیاسوں کے آگے آئیں گے لائے جائیں گے، آسودگانے جام جم، سب صاحبان بے کرم، کھل جائے گا سارا بھرم، جھک جائیں گے تیغ و علم، پیش سفیران قلم۔ رخشندہ ہے روح حرم، تابندہ ہے روح صنم، سردار کے شیروں میں ہے خون شہیداں کی ضیاء، اے کربلا اے کربلا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علی سردار جعفری صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، 1999 میں امن کے سفیر کی حیثیت سے علی سردار جعفری صاحب نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور جنگ کے خلاف نظموں کا مجموعہ سرحد منظر عام پر لائے۔ علی سردار جعفری صاحب اور ان کے ہم وطن شعراء نے پاکستانی شعراء احمد فراز اور دیگر شعراء اکرام کے ساتھ مل کر ایک نعرہ دیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایٹمی جنگ حرام ہے۔ اسی سلسلے میں جب احمد فراز صاحب نے اپنی نظم میں فرمایا کہ اگر تمہاری اناہی کو کچھ شکایت ہے، چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے، جس پر علی سردار جعفری صاحب نے جوابی نظم کہی اور ان شعراء اکرام نے مل کر امن کی خوشبو پھیلائی۔ نظم دوستی کا ہاتھ۔ علی سردار جعفری صاحب احمد فراز صاحب کے جواب میں فرما گئے کہ جو ہاتھ تم نے بڑھایا ہے دوستی کے لیے، میرے لیے ہے وہ ایک یار غم گسار کا ہاتھ۔ وہ ہاتھ شاخ گلے گلشن تمنا ہے، مہک رہا ہے میرے ہاتھ میں بہار کا ہاتھ۔ خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ ہاتھ اپنے، عطا ہوئے ہیں جو زلفیں سنوارنے کے لیے، زمین سے نقش مٹانے کو ظلم و نفرت کا، فلک سے چاند ستارے اتارنے کے لیے۔ زمین پاک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمیں عزیز ہے دلی و لکھنؤ کی طرح، تمہارے لہجے میں میری نوا کا لہجہ ہے، تمہارا دل ہے ہنسی میری آرزو کی طرح۔ کریں یہ عہد کے اوزار جنگ ہیں جتنے، انہیں مٹانا ہے اور خاک میں ملانا ہے۔ کریں یہ عہد کے ارباب جنگ ہیں جتنے، انہیں شرافت و انسانیت سکھانا ہے۔ جئیں تمام حسینان خیبر و لاہور، جئیں تمام جوانان جنت کشمیر، ہو لب پر نغمہ مہر و وفا کی تابانی، کتاب دل پر فقط حرف عشق ہو تحریر۔ تم آؤ گلشن لاہور سے چمن بردوش، ہم آئیں صبح بنارس کی روشنی لے کر، ہمالیہ کی ہواؤں کی تازگی لے کر، پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے، پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب کی خوبصورت نظم دوستی کا ہاتھ۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر میں کچھ نظمیں سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب، 1 اگست سن 2000 دنیا سے رحلت فرمانے والے پڑوسی شاعر، کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی یاد رفتہ میں یاد تازہ کر رہا ہے۔ علی سردار جعفری صاحب کو سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب۔ ایک چھوٹی سی نظم نوالا۔ ماں ہے ریشم کے کارخانے میں، ماں ہے ریشم کے کارخانے میں، یہ بالکل دوسری زبان ہے شاعری کی۔ ماں ہے ریشم کے کارخانے میں، باپ مصروف سوتی مل میں ہے، کوکھ سے ماں کی جب سے نکلا ہے،
बच्चा खोली के काले दिल में है। वाह वाह वाह। माँ है रेशम के कारखाने में, बाप मसरूफ सूती मिल में है। कोख से माँ की जब से निकला है, बच्चा खोली के काले दिल में है। जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा। वाह 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 वाह। जब यहाँ से निकल के जाएगा, कारखानों के काम आएगा। अपने मजबूर पेट की खातिर भूख सरमाए की बढ़ाएगा। हाथ सोने के फूल उगलेंगे, जिस्म चांदी का धन लुटाएगा। खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून इसका दिए जलाएगा। वाह 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 वाह। खिड़कियां होंगी बैंक की रोशन, खून इसका दिए जलाएगा। ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। वाह वाह वाह। ये जो नन्हा है भोला भाला है, सिर्फ सरमाए का निवाला है। पूछती है ये इसकी खामोशी, कोई मुझको बचाने वाला है। वाह 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 वाह। अब ये एक नज्म है बहुत पुरानी, मुझसे जॉन एलिया ने फरमाइश की, सुना रहा हूं मैं। इसका उन्वान है नींद। ये मैंने जेल खाने में कही थी अपने बच्चे की पहली सालगिरह पर। नासिक जेल से महाराष्ट्र में बम्बई भेजी थी नज्म मैंने। सुनिए नींद। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। दिल की खशमगी नजरें खो गई स्याही में। आहनी कड़ों का शोर, बेड़ियों की झलकारें, कैदियों की सांसों की तुंद तेज आवाजें, जेलरों की बदकारी, गालियों की बौछारें, बेबसी की खामोशी, खामोशी की फरियादें, तहनशी अंधेरे में। वाह वाह। बेबसी की खामोशी, खामोशी की फरियादें, तहनशी अंधेरे में। शब की शोख दोशीजा खारदार तारों को, आहनी हिसारों को पार करके आई है। भर के अपने दामन में जंगलों की खुशबुएं, ठंडकें पहाड़ों की मेरे पास लाई है। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। वाह 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 वाह। ये रात का सरापा मुलाहिजा कीजिए। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। नील गुम जमा सीना, नील गुम जमा बाहें, कहकशां की पेशानी, नीम चांद का जूड़ा, मखमली अंधेरे का पैरहन लरसता है। मखमली अंधेरे का पैरहन लरसता है। वक्त की स्याह जुल्फे खामोशी के शानों पर खम बखम महकती हैं, और जमी के होठों पर नर्म शबनमी बूसे मोतियों के दांतों से खिलखिला के हंसते हैं। वाह 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 रात वाह। खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। वाह। रात पेंग लेती है चांदनी के झूले में। रात पेंग लेती है चांदनी के झूले में। आसमान पर तारे नन्हे नन्हे हाथों से बुन रहे हैं जादू सा। जीगरों की आवाजें कह रही है अफसाना। दूर जेल के बाहर बज रही है शहनाई। रेल अपने पहियों से लोरियां सुनाती है। बहुत अच्छा। वाह वाह। नींद क्यों नहीं आती। रोज रात को यूं ही नींद मेरी आंखों से बेवफाई करती है। मुझको छोड़कर तनहा जेल से निकलती है। बम्बई की बस्ती में मेरे घर का दरवाजा जाके खटखटाती है। एक नन्हे बच्चे की आंखड़ियों के बचपन में मीठे मीठे ख्वाबों का शहद घोल देती है। एक हंसी परी बनकर पालना हिलाती है, लोग सुनाती है। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। वाह वाह वाह। ये इसका उन्वान नज्म का मैं सुना चुका हूँ, यहाँ पहले भी और जगहों पर भी सुनाई है। लेकिन एक पुराना कौल है कि हम नदी के एक दरिया में 2 बार नहीं नहाते, इसलिए कि वो मौजें गुजर जाती हैं आगे जिनमें नहाए होते हैं, और जिस दरिया में दाखिल होते हैं वो नई मौजें होती हैं। तो हर महफिल में नई मौजें कुछ शामिल होती हैं और कुछ पुरानी मौजें गुजर जाती हैं, चली जाती हैं। और उनमें से जो मौज सबसे खूबसूरत थी इस महफिल की, सलीम जाफरी, वो जा चुकी है और नई मौजें आ रही हैं। और जिंदगी जो है इसी तसलसल से चलती है। कली जब मरती है तो फूल बन जाती है, और फूल जब बढ़ता है तो फल बन जाता है। फल जो है वो बीज बन जाता है, बीज से फिर नया दरख्त होता है। तो ये रक्स कायनात, ये रक्स कायनात जारी है।
اور اس رقص کائنات میں ہم بھی شریک ہیں اور سلیم جعفری بھی شریک ہے. وہ اس محفل میں موجود ہیں لیکن یاد کی شکل میں اور دھڑکتے ہوئے دل کی شکل میں، اشکوں کی شکل میں، محبتوں کی شکل میں لیکن موجود ہے. اور ایک فارسی کا مصرع ہے جو یہاں کسی نے کہا تھا کہ دو جعفریوں کا ذکر کیا تھا، تو فارسی کا مصرع یہ ہے: زمانہ جام بدستو جنازہ بردوش است. زمانہ جو ہے ہاتھ میں جام اور کندھے پہ جنازہ لے کے چلتا ہے، تو ہر لمحہ زندگی اس سے گزر رہی ہے. تو اس نظم کو میں سلیم جعفری کی نظر کر رہا ہوں اور اس کا موضوع جو ہے وہ رقص کائنات ہے، اس کا موضوع، اور تخلیق کائنات. میرا سفر. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، ہاتھوں کے کمل کملائیں گے اور برگ زباں سے نطق و صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، ہاتھوں کے کمل کملائیں گے اور برگ زباں سے نطق و صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی. ایک کالے سمندر کی تہ میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی، پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی ساری شکلیں ہو جائیں گی. خون کی گردش، دل کی دھڑکن، سب راگنیاں سو جائیں گی. خون کی گردش، دل کی دھڑکن، سب راگنیاں سو جائیں گی اور نیلی فضا کی مخمل پر ہنستی ہوئی ہیرے کی یہ کنی، یہ میری جنت، میری زمین، اس کی صبح، اس کی شامیں بے جانے ہوئے، بے سمجھے ہوئے ایک مشت غبار انسا پر شبنم کی طرح رو جائیں گی. ہر چیز بھلا دی جائے گی، یادوں کے ہنسی بت خانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی. پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہاں ہے محفل میں. پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہاں ہے محفل میں، لیکن میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے دہن سے بولوں گا، چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا. جب بیج ہنسیں گے دھرتی میں اور کوپلیں اپنی انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی، میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا. سرسبز ہتھیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تولوں گا. میں رنگ ہنا آہنگ غزل انداز سخن بن جاؤں گا. میں رنگ ہنا آہنگ غزل انداز سخن بن جاؤں گا. رخسار عروس نو کی طرح ہر آنچل سے چھن جاؤں گا. جاڑوں کی ہوائیں دامن میں جب فصل خزاں کو لائیں گی، رہرو کے جواں قدموں کے تلے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہنسنے کی صدائیں آئیں گی. جاڑوں کی ہوائیں دامن میں جب فصل خزاں کو لائیں گی، رہرو کے جواں قدموں کے تلے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہنسنے کی صدائیں آئیں گی. دھرتی کی سنہری سب ندیاں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے. ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے. اور سارا زمانہ دیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے. ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے. میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسو خانے میں. میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسو خانے میں. میں ایک تڑپتا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی سرائی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں. میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں. صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب علی سردار جعفری صاحب آپ نے سماعت فرمایا. سامعین اکرام، علی سردار جعفری صاحب 1 اگست سن 2000 دنیا سے رحلت فرمانے والے معروف پڑوسی شاعر کا ذکر خیر ہے. اپنے کلام میں فرما گئے کہ یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت. یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت. ان سے دور بسائی بستی جن سے ہمیں تھا پیار بہت. یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت. ان سے دور بسائی بستی جن سے ہمیں تھا پیار بہت. ایک ایک کر کے کھلی تھیں کلیاں، ایک ایک کر کے پھول گئے.
ایک ایک کر کے کھلی تھی کلیاں، ایک ایک کر کے پھول گئے، ایک ایک کر کے ہم سے بچھڑے، باغ جہاں میں یار بہت۔ حسن کے جلوے عام ہیں لیکن ذوق نظارہ عام نہیں، حسن کے جلوے عام ہیں لیکن ذوق نظارہ عام نہیں، عشق بہت مشکل ہے لیکن عشق کے دعوے دار بہت۔ اور زخم کہو یا کھلتی کلیاں، ہاتھ مگر گلدستہ ہے، زخم کہو یا کھلتی کلیاں، ہاتھ مگر گلدستہ ہے، باغ وفا سے ہم نے چنے ہیں پھول بہت اور خار بہت۔ اور مقطع میں علی سردار جعفری صاحب فرما گئے کہ جو بھی ملا ہے لے آئے ہیں داغ دل یا داغ جگر، جو بھی ملا ہے لے آئے ہیں داغ دل یا داغ جگر، وادی وادی منزل منزل بھٹکے ہیں سردار بہت، یاد آئے ہیں عہد جنوں کے کھوئے ہوئے دلدار بہت، ان سے دور بسائی بستی جن سے ہمیں تھا پیار بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے کہ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا، کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا، ہم نے دنیا کی ہر ایک شے سے اٹھایا دل کو، ہم نے دنیا کی ہر ایک شے سے اٹھایا دل کو، لیکن ایک دوست کے ہنگامہ محفل کے سوا، جانے کس رنگ سے آئی ہے گلستاں میں بہار، کوئی نغمہ ہی نہیں شور سلاسل کے سوا، کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب کی بہت سی نظمیں ہیں، ان میں سے کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں آپ نے سماعت فرمائی اور ناچیز کی زبانی بھی سماعت فرمائی ہے۔ فرما گئے کہ تم نہیں آئے تھے جب، نظم کا عنوان ہے تم نہیں آئے تھے جب، فرمایا کہ تم نہیں آئے تھے جب تب بھی تو موجود تھے تم، تم نہیں آئے تھے جب تب بھی تو موجود تھے تم، آنکھ میں نور کی اور دل میں لہو کی صورت، درد کی لو کی طرح پیار کی خوشبو کی طرح، بے وفا وعدوں کی دلداری کا انداز لیے، تم نہیں آئے تھے جب تب بھی تو تم آئے تھے، رات کے سینے میں مہتاب کے خنجر کی طرح، صبح کے ہاتھ میں خورشید کے ساغر کی طرح، شاخ خون رنگ تمنا میں گلے تر کی طرح، تم نہیں آؤ گے جب تب بھی تو تم آؤ گے، یاد کی طرح دھڑکتے ہوئے دل کی صورت، غم کے پیمانہ سرشار کو چھلکاتے ہوئے، روز لائے گی صبا کوئے صباحت سے پیام، روز گائے گی سحر تہنیت جشن فراق، آؤ آنے کی کریں بات کہ تم آئے ہو، اب تم آئے ہو تمہیں کون سی شے نظر کروں کہ میرے پاس بجز مہر و وفا کچھ بھی نہیں، ایک خون گشتہ تمنا کے سوا کچھ بھی نہیں، تم نہیں آئے تھے جب تب بھی تو موجود تھے تم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب کی نظم تم نہیں آئے تھے جب۔ اور ایک جگہ فرمایا گفتگو بند نہ ہو،
اس عنوان سے یہ نظم ہے علی سردار جعفری صاحب کی کہ گفتگو بند نہ ہو بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے، ہوں جو الفاظ کے ہاتھوں میں ہیں سنگے دشنام، طنز چھلکائے تو چھلکایا کرے زہر کے جام، تیکھی نظریں ہوں ترش ابروئے خمدار رہیں، بن پڑے جیسے بھی دل سینے میں بیدار رہے، بے بسی حرف کو زنجیر بپا کر نہ سکے، کوئی قاتل ہو مگر قتل نوا کر نہ سکے، صبح تک ڈھل کے کوئی حرف وفا آئے گا، عشق آئے گا بسد لغزش پا آئے گا، نظریں جھک جائیں گی دل دھڑکیں گے لب کانپیں گے، خاموشی بوسے لب بن کے مہک جائے گی، صرف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آئے گی، اور پھر حرف و نوا کی نہ ضرورت ہوگی، چشم و ابرو کے اشاروں میں محبت ہوگی، نفرت اٹھ جائے گی مہمان مروت ہوگی، ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، تحفہ درد لیے پیار کی سوغات لیے، ریگزاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے، گفتگو بند نہ ہو بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب علی سردار جعفری صاحب کی نظم گفتگو بند نہ ہو کے عنوان سے پیش کی گئی۔ جناب علی سردار جعفری صاحب اپنے اشعار میں فرما گئے کہ شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت، شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہیے، شکایتیں بھی بہت ہیں، حکایتیں بھی بہت، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ علی سردار جعفری صاحب کا یہ شعر کہ کمی کمی سی تھی کچھ رنگ و بوئے گلشن میں، کمی کمی سی تھی کچھ رنگ و بوئے گلشن میں، لبے بہار سے نکلی ہوئی دعا تم ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علی سردار جعفری صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ ممتاز ترین ترقی پسند شاعروں میں نمایاں نقاد، دانشور اور رسالہ گفتگو کے مدیر جناب علی سردار جعفری صاحب عالمی مشاعروں میں مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ یہاں پاکستان بھی تشریف لائے، خصوصاً 1999 میں امن کے سفیر کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کیا، اور جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ جنگ کے خلاف نظموں کا مجموعہ سرحد منظر عام پر لائے۔ اللہ تعالیٰ جناب علی سردار جعفری صاحب کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔